متنازع برطانوی مصنف سلمان رشدی پر جمعہ 11 اگست 2022 کو امریکہ میں چاقو سے حملہ کیا گیا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے۔ پہلے 6 ماہ کے دوران تو 56 مرتبہ ان کے ٹھکانے بدلے گئے۔ رشدی کی مشکلات اس وقت اور بڑھ گئیں جب ان کی امریکی ناول نگار اہلیہ ماریانہ وگنس نے ان سے علیحدگی اختیار کی۔ رشدی کا تیسرا ناول شیم 1983 میں ریلیز ہوا۔ 4 سال بعد رشدی نے دی جیکوار اسماعیل نامی ناول لکھا، جو کہ ایک سفر نامہ تھا۔ چند مسلم ممالک نے اسے مذہب اسلام کی توہین قرار دیا۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ متنازع برطانوی مصنف سلمان رشدی پر جمعہ 11 اگست 2022 کو امریکہ میں چاقو سے حملہ کیا گیا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے۔ رشدی پر یہ حملہ ایران کے روحانی لیڈر آیت اللہ خمینی کی طرف سے ان کے قتل کا فتویٰ دیا جانے کے 33 برس بعد ہوا۔ آیت اللہ خمینی کی طرف سے سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیے جانے کے بعد برطانوی حکومت نے سلمان رشدی کی حفاظت کی ذمہ داری برطانوی پولیس کو سونپ دی۔ وہ تقریباً 13 برس تک جوزف انٹون کے فرضی نام سے مختلف سیف ہاؤسز اور مختلف محفوظ مقامات پر منتقل ہوتے رہے۔ پہلے 6 ماہ کے دوران تو 56 مرتبہ ان کے ٹھکانے بدلے گئے۔ رشدی کی مشکلات اس وقت اور بڑھ گئیں جب ان کی امریکی ناول نگار اہلیہ ماریانہ وگنس نے ان سے علیحدگی اختیار کی۔ سلمان رشدی ہندوستان کی برطانیہ سے آزادی سے 2 ماہ قبل ممبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ 14 سال کی عمر میں انہیں انگلینڈ کے رگبی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے کیمبرج کے مارفو کنگز کالج میں تاریخ کے مضمون میں آنرز کی ڈگری حاصل کی اور پھر وہ برطانوی شہری بن گئے اور انہوں نے اپنا مسلم عقیدہ بھی تبدیل کر لیا۔ انہوں نے بطور ایک اداکار مختصر وقت کے لیے کام کیا۔ وہ کیمبرج فوٹ لائٹس میں بھی کام کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے ناول لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کاپی رائٹر کے طور پر بھی کام کیا۔ ان کی پہلی لکھی گئی کتاب گریمس نے اشاعت کے بعد بڑی کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن کچھ ناقدین نے انہیں ایک اہم صلاحیت کے حامل مصنف قرار دیا تھا۔ رشدی کو اپنی دوسری کتاب مڈ نائٹ چلڈرن لکھنے میں 5 سال لگے۔ اس کتاب نے سن 1981 کا بکر پرائز بھی جیتا۔ اس کتاب کو بڑے پیمانے پر سراہا گیا اور اس کتاب کی 5 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ جہاں ان کی کتاب مڈ نائٹ چلڈرن انڈیا کے بارے میں تھی، رشدی کا تیسرا ناول شیم 1983 میں ریلیز ہوا۔ 4 سال بعد رشدی نے دی جیکوار اسماعیل نامی ناول لکھا، جو کہ ایک سفر نامہ تھا۔ سن 1988 میں ان کی وہ کتاب جس نے ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا، دی سٹینک ورسز شیطانی آیات شائع ہوئی۔ اس کتاب کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے مذہبی توہین آمیز قرار دیا۔ اس کتاب پر سب سے پہلے انڈیا نے پابندی لگائی۔ پاکستان نے بھی دیگر مسلم ممالک کی طرح اس کتاب پر پابندی عائد کر دی۔ سلمان رشدی نے ناول نگاری میں وائٹ بریڈ پرائز جیتا، لیکن اس کے باوجود کتاب پر رد عمل بڑھتا گیا اور 2 ماہ بعد دنیا کے مختلف ممالک میں سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں نے زور پکڑ لیا۔ چند مسلم ممالک نے اسے مذہب اسلام کی توہین قرار دیا۔ جنوری 1999 میں بریڈ فورڈ میں مسلمانوں نے رسمی طور پر سلمان رشدی کی کتاب جلائی، تاہم سلمان رشدی نے توہین مذہب کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ اس برس فروری میں برصغیر میں رشدی مخالف فسادات میں کئی افراد مارے گئے۔ تہران میں برطانوی سفارت خانے پر پتھراؤ بھی کیا گیا اور مصنف کے سر پر $30 لاکھ کا انعام رکھا گیا۔ یہ 14 فروری 1999 منگل کا دن تھا جب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے بھارتی نژاد برطانوی مصنف سلمان رشدی کو ان کی کتاب سٹینک ورسز لکھنے پر قتل کر دینے کا فتویٰ دیا تھا۔ سلمان رشدی 2000 کی دہائی کے اوائل میں نیو یارک میں منتقل ہو گئے تھے۔ اپنی زندگی کو لاحق مسلسل خطرات کے باوجود اب وہ قابل ذکر سیکیورٹی کے بغیر اکثر عوامی مقامات پر دیکھے جا رہے تھے۔ ان پر حملے کے وقت موجود عینی شاہدین نے بتایا کہ سلمان رشدی اسٹیج پر موجود تھے اور ہادی مطر نے ان پر حملہ کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور کی عمر 24 سال ہے اور وہ کیلیفورنیا میں پیدا ہوا، تاہم حال ہی میں نیو جرسی میں منتقل ہوا تھا۔ اس کے گھر کا آخری پتہ نیو جرسی کے شہر میں ہی ہے۔
FBI کی تحقیقات نے حادثے کے بعد حملہ آور کے گھر پر چھاپہ مار کر تلاشی لی، جہاں انہیں ملزم کے گھر سے مقتول ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی اور ایک شیعہ عالم دین کی تصاویر ملی ہیں۔ نیو یارک پولیس کے مطابق حملہ آور کے پاس ایک جعلی ڈرائیونگ لائسنس بھی موجود تھا۔ حملہ آور کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے اور ایرانی پاسداران انقلاب سے متاثر تھا، تاہم اس کے براہ راست روابط سے متعلق ثبوت نہیں ملے۔